جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آدمی سے ارشاد فرمایا کن عالما، تم میں سے ہر آدمی عالم ہو، یعنی اس آدمی کے پاس اتنا علم تو ضرور ہو کہ اپنے معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق وہ گزار رہا ہو، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نماز روزہ کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے ہر آدمی عالم ہو۔ فرمایا یا او متعلما، عالم ہو یا طالب علم ہو، عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی او صاحبا، علماء کی صحبت والا بن جائے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی او محبا، یا علماء سے محبت کرنے والا بن جائے۔ ارشاد فرمایا پانچواں نہ بننا کہ جو ان چار سے ہٹ کر ہے پھر وہ ہلاکت ہے۔ حدیث پاک کی ترتیب، روایت کی ترتیب بڑی خوبصورت، عالم، طالب علم، صحبت میں بیٹھنے والا اور محبت کرنے والا۔ جب آدمی علم دوست ہوگا تو وہ صحبت میں بھی بیٹھے گا، ان کی معیت، صحبت، ان سے علم سیکھنے کی کوشش بھی کرے گا۔ جو صحبت اور معیت میں بیٹھنے والا ہوگا تو ایک نہ ایک دن متعلم بن جائے گا، اور جو متعلم ہوتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ خود عالم دین بن جاتا ہے۔ تو علم دوست، علم کی مجلسوں میں، علم کی محافل میں بیٹھنا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مسجد میں دو طرح کے حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک میں لوگ ذکر کر رہے ہیں اور دوسری جگہ لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں، لیکن فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا تو آپ ان میں شریک ہو گئے، آپ ان میں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اس آدمی کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کا وقت قریب ہے، تو اس کو اس کی اطلاع دے دی جائے، یعنی کچھ ہی گھڑیاں ہیں، کچھ وقت ہے اس کی موت میں۔ تو جب اس کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم علم دین کے حلقے میں بیٹھ جاؤ، یعنی تم علم سیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ بہت ہی ایک بہترین سیشن ہوتا ہے، اور ہم بطور خاص آج یہاں پر حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی اور یہ جوابات بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ہمیں انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو بھی ملے گا۔ آپ کے ذہنوں میں جس طرح کے سوالات ہوں اور عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، آپ اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی ہمارے اپنے بھی معاملات ہیں، آپ اس حوالے سے جو سوالات ہیں تو وہ سوالات کریں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے وہ جوابات، شرعی رہنمائی وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ میرا نام محمد عظیم اتاری ہے اور میں اقبال مارکیٹ کا تاجر ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا نوافل نماز باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ نوافل تداعی کے ساتھ، یعنی تداعی کا مطلب یہ ہے کہ بلا کر یا 3 سے زیادہ افراد ہوں تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو علماء نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، یعنی پڑھنا جائز ہے، ناجائز یا گناہ نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے۔ نفلی عبادت میں افضل یہ ہے کہ تنہا کی جائے۔ البتہ فی زمانہ جس طرح عبادت میں سستی والا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں
تو تمام لوگ بآسانی جو ہے وہ نوافل ادا کر لیتے ہیں جماعت کی وجہ سے۔ تو اس صورت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی غفلت اور سستی کو دیکھتے ہوئے، اگر جماعت کے ساتھ بھی نوافل ادا کیے جائیں، جواز تو پہلے بھی ہے، فقہ حنفی میں اس کا جواز ہی ہے، علماء نے اس کو ناجائز یا گناہ قرار نہیں دیا، صرف مکروہ تنزیہ قرار دیا۔ تو اگر کوئی اکیلے پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو ناجائز یا گناہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ناجائز اور گناہ کہنا یہ خود حد سے بڑھنا ہے۔ اور اس میں چونکہ لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے، آسانی سے وہ تہجد بھی ادا کر لیتے ہیں، اشراق، چاشت، نوافل ادا کر لیتے ہیں، اگر اس طور پر دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر کراہت والا پہلو بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا افضل یہی ہے کہ الگ ادا کریں، لیکن اگر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں اس کو ناجائز یا گناہ قرار نہیں دیا گیا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو اس وقت تو لوگوں کو جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اولاً تراویح بھی جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی تھی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ الگ الگ جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ منظر اچھا نہیں لگا، حالانکہ وہ عبادت ہی کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ ان کے امام بن جائے اور تمام لوگ جو ہے وہ ان کی اقتداء کریں۔ تو جب دوسرے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ امام اور پیچھے لوگ سب باندھ کر جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا ہی اچھا طریقہ ہے، اور یعنی یہ نئی بات ہے، لیکن یہ کتنی اچھی نئی بات ہے۔ تو اب تراویح تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمائی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ آپ اگر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو اب اس وقت سے لے کر مسلمان اب تک جو ہے وہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی اس کو یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ خود صحابہ سے ثبوت ہے۔ اگر اصل دیکھیں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو وہ ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی یہ اجتماعی عبادت اور جس کو فاروق اعظم نے اچھا ارشاد فرمایا، تو اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان نوافل میں بھی اس طرح جمع ہو کر ادا کریں نماز تو شرعاً ناجائز اور گناہ والی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اس پر سختی کرتا ہے کہ نہیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور الگ پڑھنے کو ناپسند کرتا ہے تو وہ جو اس طرح کر رہا ہے وہ حق پر نہیں۔ تو جو الگ سے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ افضل اس کے لیے یہی ہے کہ الگ سے ادا کرے، لیکن جو جماعت کو ضروری سمجھتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے تو وہ حق پر نہیں ہے، وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ جس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی آتا ہے، انگوٹھوں کو جو منہ سے لگا کر چومتے اور آنکھوں پر لگاتے، کیا ایسا جائز ہے اور اس کی کوئی فضیلت ہے تو بیان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب آئے تو اس وقت انگوٹھے چومنا جائز بلکہ مستحسن ایک اچھا عمل ہے، اور یہ ایک محبت کی نشانی، محبت کی علامت ہے۔ اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک باقاعدہ پورا ایک رسالہ فتاوی رضویہ شریف میں منیر العین کے نام سے آپ نے تحریر فرمایا۔ ایک روایت بیسک اس حوالے سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی، اور مؤذن نے اذان کہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا تو اس وقت آپ نے انگوٹھے کو، انگلیوں کو آپ نے چوم لیا۔ اب یہ ایک محبت کے لیے آپ نے چوما، عقیدت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا، اذان ختم ہوئی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ویسا کرے جیسا میرے خلیل دوست یار نے کیا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ اور علامہ شامی علیہ رحمہ نے ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر یہ چومتا ہے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کلمات بھی کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے بشارت عطا فرمائی کہ قیامت کے دن میں خود اسے جنتی صفوں میں کھڑا کروں گا، اور جنتی صفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قائد ہوں گے اور اس کو جنتی صفوں میں۔ دیکھیں بات ایک مستحسن عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، مستحب تک عمل ہے۔ ایک مرتبہ نام آیا، 2 مرتبہ نام آیا، 3 مرتبہ نامی آیا، ہر مرتبہ تو ہم بھی نہیں چومتے۔ تو اگر یہ ہوتا کہ چومنا لازمی اور نہ چومنے والا گناہ گار، تو پھر ایسا کوئی بھی اہل سنت کا عالم نہیں کہتا۔ آج تک کسی نے نہ کسی کتاب میں بیان کیا نہ کسی ویسے بیان میں۔ ہمارے نزدیک یہ ایک اچھا عمل ہے، مستحسن ہے، مستحب تک عمل ہے، لیکن اگر کوئی نہیں چومتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ البتہ جو شخص اس چومنے کو منع کرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ یہ منع ہے، گناہ کا کام ہے، غلط ہے، وہ ضرور گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ شریعت پر افترا باندھ رہا ہے، وہ شریعت پر افترا باندھ رہا ہے۔ شریعت نے جس چیز کو منع بھی نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چومنے کی باقاعدہ دلیل بھی ایک موجود ہے جو کہ مسند الفردوس میں خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک ہے، اور جس کو باقاعدہ علماء نے بطور سند اسے بیان کیا، اسے بطور دلیل اسے بیان کیا، تو جو چومتا ہے وہ بالکل جائز ہے، اچھا ہے، مستحسن ہے، نہیں چومنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ البتہ یہ عقیدہ رکھنا کہ چومنے والے گناہ گار ہیں، غلط ہیں، غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، تو یہ ضرور گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ اپنی طرف سے ایک جائز کام کو حرام، گناہ یا ناجائز بتا رہا ہے۔ جی مزید سوال؟ میرا نام نسیم احمد ہے، تاجران بیری سے میرا تعلق ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم صاحب مزار کے پر حاضری دینے جاتے ہیں تو جب ہم واپسی نکلتے ہیں تو ان کی طرف پیٹ نہیں کرتے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ علماء کرام نے مزارات یا کسی بھی قبر پر حاضری کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی کسی مزار پر یا کسی قبر پر حاضر ہو تو وہ پاؤں کی جانب سے داخل ہو، اور پھر پاؤں کی جانب سے داخل ہو کر میت کا جو منہ ہے سیدھی طرف قبلہ شریف کو پیٹ کر کے اس کا رخ جو ہے وہ قبر کی طرف ہو، تو وہ وہاں کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، اور جو اس نے ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھنا ہے یا جو ذکر و اذکار کرنا ہے وہ کرے، اور اس کے بعد میت کو ایصال ثواب کرے، اور وہ جو بیٹھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے وہ بھی 4 ہاتھ دور، قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو یا بیٹھ جائے، اور پھر ایصال ثواب کر کے جس طرح آیا اسی طرح واپس چلا جائے۔ جب بھی کسی اولیاء اللہ کے مزار پر داخل ہوں یا اپنے والدین کی قبر پر یا کسی بھی مسلمان کی قبر پر، نہ تو اس کا طواف کیا جائے گا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں آپ سے جب قبر کو بوسہ دینے سے متعلق پوچھا گیا کہ قبر کو کیا بوسہ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہ قبر کو بوسہ دے، بس 35 کی جانب سے داخل ہو اور قبر سے 4 ہاتھ دور ہو کر کھڑا ہو
اور فاتحہ ایصال ثواب کرے اور اسی طرح واپس جائے۔ اب رہا یہ کہ پیٹھ کر کے جائے یا ویسے جائے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پیٹھ کر کے جانے کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن جہاں تک ادب والا معاملہ ہے، کیونکہ جب بھی کسی اولیاء اللہ کے مزار پر حاضر ہوں تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پاک کے ان نیک بندوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور ہم وہاں حصول برکت کے لیے ہی جاتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں تو حصول برکت کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب پیٹھ دے کر آئے، اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر ادباً ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ پچھلے قدموں ہی آئے یہ ضروری نہیں ہے، بس جیسا گیا ہے ویسا باہر نکل جائے، یہی علماء نے بیان کیا ہے۔ باقی جس طرح الٹے پاؤں جو ہے وہ پیچھے چل کر الٹے پاؤں آتے ہیں، اس کو علماء نے لازم قرار نہیں دیا ہے کہ وہ یوں ہی الٹے پاؤں آئے، بلکہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا جائے۔ اور اگر ادباً جو ہے الٹے پاؤں نہ چلے تو کم از کم جیسے بندہ کسی کے قریب سے گزرتا ہے تو تھوڑا سا یوں ہو کر گزرتا ہے تو ویسے گزر جائے، نہ دروازے کو بوسہ دے، نہ دیوار کو بوسہ دے، نہ قبر کو بوسہ دے، اور اپنا ایصال ثواب کر کے واپس اسی طرح پلٹ جائے۔ یہ طریقہ جو ہے مزارات اولیاء پر کسی بھی مسلمان کی قبر پر حاضری کا ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ کچھ ایسے آداب احترام والے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ یہ دلیل ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی حدیث ہو، کچھ روایت ہو۔ میں آپ کو مثال سے عرض کر دوں، خانہ کعبہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف پر اتنا قیمتی غلاف وہ خانہ کعبہ شریف پر ہوتا۔ اب اگر کوئی یہی چیز پوچھنا چاہے کہ یہ غلاف، اور وہ بھی اتنا قیمتی غلاف، یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خانہ کعبہ پہ چڑھایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس کا حکم دیا تھا؟ کوئی بھی ثابت نہیں کر پائے گا، کوئی بھی دکھا نہیں پائے گا۔ غلاف خانہ کعبہ اگرچہ طبہ بادشاہ نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بعثت سے بھی پہلے یہ غلاف کعبہ کا آغاز اس بادشاہ نے کر دیا تھا، یعنی غلاف لگایا تھا۔ ہم بھی اگر آج کے دور میں دیکھیں تو قرآن مجید اپنے گھروں میں بڑے لپیٹ کر رکھتے ہیں، اچھے اچھے غلاف، اچھے اچھے باکس لیتے ہیں، تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ ادب کے لیے کرتے ہیں، احترام کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو بھی ادب اور احترام کا معاملہ جو شریعت سے نہ ٹکرائے وہ جائز ہوتا ہے، وہ کسی انداز سے بھی آدمی اختیار کرے۔ ہم ابھی مسجدیں بناتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگوں کے اپنے گھر بڑے عالیشان بنے ہوئے ہیں، اگر مسجدیں ویسی ہم نہیں بنائیں گے تو پھر اس قوم، ان لوگوں کے دل مسجد میں اس طرح نہیں لگیں گے جس طرح لگنے چاہیے۔ تو کئی چیزیں ہیں کہ جن کے دور وقت کے ساتھ اس کے تقاضے بھی تبدیل ہوتے گئے، آداب بھی تقریباً ہم پیچھے جائیں تو آداب احترام یہ اپنے اپنے انداز سے ان کو بیان کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ وضو کرتے ہیں، صحابہ اس جگہ کو اپنے لیے بنا لیتے کہ یہاں حضور نے وضو کیا، حضور مسکرائے، اسی ادا کو ادا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک محبت کی نشانیاں ہیں اور ایک ادب کی یہ علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ تو جو جتنا باادب ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو اتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آداب احترام کے لیے جو بھی زمانے کے اندر چیزیں رائج ہوتی ہیں تو جب تک شریعت سے نہ ٹکرائیں اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں۔ جی مزید سوال؟ اولیاء اللہ کے بارے میں مزید کچھ سوال جو میرے ذہن میں اس طرح ہے کہ یہ اولیاء اللہ متصرف ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر نمک، پتھر وغیرہ یہ رکھے جاتے ہیں، عورتیں وغیرہ جو ہے نا یہ لا علمی کی صورت میں غالباً اپنے اوپر ملتے ہیں۔ کیا اس کا شریعت میں کوئی جواز ہے؟ اگر جواز ہے تو دلیل،
اگر جواز نہیں ہے تو اس کے لیے ممانعت کے بیانات بھی ہونا چاہیے. مہربانی، شکریہ. دیکھیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، متصرف حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی کسی کو مؤثر حقیقی متصرف حقیقی مانے گا، اولیاء تو کیا اگر انبیاء کو بھی متصرف حقیقی مانے گا تو یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے. باقی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو وہ تصرفات عطا فرمائے ہیں، انبیاء کو معجزات کی صورت میں، اولیاء کو کرامات کی صورت میں. اور وہ تصرف جو ہے وہ کئی طرح کے ہیں. قلبی تصرف بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات دیکھیں کہ ہمارا بچہ ہے، اب بچہ اگر ضد کر رہا ہے یا بچہ جو ہے وہ کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے تو ہم کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ امام مسجد کے پاس لے جاتے ہیں کہ حضرت آپ دعا بھی کریں اور اس کو نصیحت کریں، یہ بچہ جو ہے ضد کرتا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر امام صاحب اس کو نصیحت کرتے ہیں اور بچہ درست ہو جاتا ہے تو کیا بولیں گے؟ تصرف ایک اعتبار سے تو ہوا ہے، لیکن اگر یہ بولیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہٹ کر اس بندے نے تصرف کیا ہے تو ایسا نہیں ہے. کسی بندے کو تاثیر بھی اگر عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اور یہ تاثیر عبادات کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کے ذریعے سے ملتی ہے. تو اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر اولیاء کو متصرف مانتے ہیں تو یہ تو شرک ہے، کفر ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ متصرف بندے بھی ہو سکتے ہیں تو جی ہاں، متصرف بندے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ تصرف اللہ پاک کی عطا ہی ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، اللہ پاک کی عطا ہی ہے. اس کی بے شمار مثالیں کرامات اور انبیاء کی معجزات کی صورت میں موجود ہیں. باقی رہا یہ کہ مزارات اولیاء پر جو نمک کا ملنا ہے یا پتھر کا ملنا ہے، دیکھیں اگر پتھر سے بھی برکت تو حاصل ہوتی ہے، حجر اسود پتھر ہی ہے نا، لیکن اس سے برکت تو حاصل ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے حجر اسود، تو صرف پتھر ہی ہے، تو صرف پتھر ہی ہے. اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تو اس لیے میں بھی بوسہ دے رہا ہوں. اور علماء نے یہ لکھا ہے، بلکہ احادیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ یہ حجر اسود یہ حجر ابیض تھا، یعنی سفید پتھر تھا، لیکن لوگوں نے جب اس کو مس کیا تو اس نے لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیا. اب آپ بتائیں کہ پتھر نے تصرف کیا یا کیا کیا؟ جب پتھر جذب کر رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے اس پتھر کو یہ برکت عطا فرمائی. اسی طرح آپ مقام ابراہیم کو دیکھ لیں کہ پتھر تو پتھر ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ پاؤں رکھے تو اس کا نشان بھی نہ پڑے، لیکن جو مقام ابراہیم پر پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی، تو اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے سینے میں لے لیا. اور اللہ پاک نے اس مقام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. تو اس اعتبار سے جن چیزوں کو احادیث کے ذریعے بھی برکت حاصل ہوئی ہے، یعنی احادیث پاک میں اس کی برکت کا ذکر ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس میں برکت کا فرمایا تو ہم برکت کو تسلیم کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ نے کفالت کی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے واجد عندہا، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پھل پاتے، وہ پھل بھی کیسے؟ بغیر موسم کے پھل کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس محراب میں کھڑے ہو کر جہاں حضرت بی بی مریم رہا کرتی تھی اللہ پاک سے عرض کی کہ اے رب کریم مجھے اولاد عطا فرما، اے اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں پوری مسجد بیت المقدس ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام اللہ پاک کا گھر ہی ہے، لیکن اس محراب میں کھڑا ہونا کہ جہاں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اور حضرت بی بی مریم نبی نہیں تھی، اور کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جگہ اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، تو آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما۔ تو ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے قرب میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں 15ویں پارے کی شروع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنا دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس میں دکھائیں ان کو اپنی آیتیں۔ مسجد تو برکت والی ہے، لیکن مسجد کے ارد گرد کے برکت سے کیا مراد ہے؟ اس مسجد کی برکت سے وہ جگہیں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ بھی برکت والا مقام ہے۔ تو برکتیں ہوتی ہیں چیزوں میں، اور وہ تاثیر اللہ پاک کی طرف ہی سے ہوتی ہے۔ خود سے کوئی چیز بابرکت ہو جائے اللہ پاک کے کیے بغیر تو یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، ایسا کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور مسلمان جب بھی ایسی بات کہے گا تو اس کو محمول اسی بات کے اوپر کیا جائے گا۔ دیکھیں درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے اصول کی کتاب میں کہ اگر ایک جملہ ہے انبت الربیع البقلہ، موسم ربیع نے سبزہ اگایا، فرمایا اگر یہ مسلمان کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ کافر کہتا ہے تو یہ جملہ کفریہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ بہار کی وجہ سے، ربیع کی وجہ سے اب جو ہے وہ بہار آ گئی ہے، سبزہ اگا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس موسم نے سبزہ اگایا ہے، بلکہ وہ مؤثر حقیقی اللہ پاک ہی کو مانتا ہے، کیونکہ کسی مسلمان کے یہ دل میں نہیں ہے کہ فی نفسہ ہی ربیع میں موسم بہار میں کوئی تاثیر ہے، بلکہ اللہ پاک کے تاثیر پیدا کرنے کی وجہ سے ہی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مزار پہ نمک رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ چراغ بھی اگر جلانا ہے تو ضرورت کی وجہ سے۔ ضرورت کیا ہے کہ اگر کسی نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اگر کوئی روشنی میں فاتحہ دینا چاہتا ہے تو چراغ جلانا جائز ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے ویسے کہیں دور دیوار میں چراغ جل رہا ہے تو فرمایا کہ یہ تیل کا اسراف ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح نمک وغیرہ ملنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مزارات کی دیوار کو بوسہ بھی نہ دے، قبر کو بوسہ بھی نہ دے، تو اس لیے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں نے کی ہوئی ہوتی ہے جو وہاں پہ ان خرافات کو رواج دے رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء اہل سنت اس کو منع بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منع نہیں، علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، فتاوی بھی دیے ہیں، اور اپنے بیانات میں بیان بھی کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ آپ پڑھیں 9ویں جلد میں بالخصوص مزارات اور قبرستان کی حاضری سے متعلق مسائل ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ مزارات پر چادریں بہت زیادہ چڑھائی جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک چادر وہ اس لیے کہ یہ قبر دوسروں سے ممتاز ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، جس طرح ابھی غلاف کعبہ کی مثال دی ہے کہ کعبے پر جو غلاف ڈالا جاتا ہے کعبہ شریف کو سردی گرمی تھوڑی لگتی ہے، یہ غلاف ادب اور تعظیم کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح ایک چادر اگر ادب اور تعظیم کی وجہ سے ہے تو درست ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ ڈالے گا تو اسراف ہے، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اس طرح کی جو دیگر خرافات ہیں کہ نمک ملنا
اور اپنے جسم کو رگڑنا، تو اس کی علماء اجازت نہیں دیتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی خرافات سے بچنا چاہیے۔ اور جو میں نے حاضری کا طریقہ پہلے بیان کیا، بس جائے فاتحہ کرے اور بغیر کسی چیز کو چھوئے چومے واپس آ جائے، اور انشاءاللہ اس نے فاتحہ پڑھا، اصال ثواب کیا، اس سے صاحب مزار کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ان کی برکت، ان کا روحانی تصرف اس کو پہنچے گا، اور وہ تصرف اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ جی جی، میرا نام طفیل احمد عطاری ہے، اور میرا سوال یہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے پیشانی پر جو کالا نشان بن جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا یہ نشان خوارج کی علامت ہے؟ پیشانی پر جو نشان بنتا ہے اس کو خوارج کی علامت کہنا بالکل غلط ہے اور باطل ہے، یا اس کو کسی طرح کی گمراہی یا بد مصیبت کی طرف اسے منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ ہاں، البتہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں جو عبادت گزاروں کے انداز طریقے بیان کیے ہیں، اس میں ایک یہ بھی بیان فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من آثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کے وہ علامات ہوں گے، وہ نشانیاں ہوں گی۔ یعنی اس میں خاص پیشانی کا تو نہیں فرمایا، لیکن ان کے چہرے، اور قیامت کے دن آدمی کا چہرہ عبادت کی وجہ سے ہی یہ تر و تازہ ہوگا۔ وضو جو ہم اطمینان سے، سکون سے آپ پورا اپنے اعضائے وضو کو دھوتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی نور ہوں گے، یعنی چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ علامات، یہ نشانیاں تو قیامت کے دن بھی نمازیوں کی، عبادت گزاروں کی یہ ظاہر ہوں گی۔ پیشانی پر اگر نشان خود بخود بن جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، آدمی اپنی نیت ریاکاری کی یا دیگر نہ بنائے، البتہ قصداً اسے بنانا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہوئے، چاہے زمین پر رگڑ کر یا کسی شے کو ماتھے پر رگڑ کر، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل واضح اس کا ریاکاری والا عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ خود آدمی بنا رہا ہے۔ لیکن اگر خود بخود کسی کا بن گیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ایک اور بات بھی کہ نشان نہیں بنا، برسوں سے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو کچھ لوگ نشان نہ ہونے کی وجہ سے اسے کہتے ہیں پتہ نہیں تو نماز کیسی پڑھ رہا ہے، یا تیری نماز ہی نہیں ہو رہی، یا تیرا کیا مسئلہ۔ بھئی یہ نشان بننے میں کافی حد تک بعض اوقات جلد کا بھی اثر ہے، کہ جلد کی وجہ سے ہر ایک کی جلد ایک جیسی نہیں ہے، اور وہ جلد اور سکن کی وجہ سے بعد کے بن جاتے، بعد کے نہیں بنتے۔ لیکن اس کو عبادت قبول ہونے یا اس کو پکا نمازی ہونے پر قرار دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جن کا نشان ہے کوئی حرج نہیں، البتہ اپنی نیت وہ اچھی رکھیں، اپنی نیت اس میں ریاکاری کی نہ ہو کہ مجھے لوگ عبادت گزار کہیں، مجھے لوگ طرح طرح سے اس طرح یاد کریں، وہ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اور جن کے نشان نہیں بنے تو ایسا نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہو رہی یا انہیں کچھ اور کرنا ہوگا، تو اس میں کسی مسلمان پر ایسی تہمت لگانا یا مسلمان کے لیے ایسی بات کرنا تو یہ اس کی دل آزاری ہے، تکلیف دے گا معاملہ ہے، اور ویسے بھی شریعت کے اندر یہ قابل گرفت ہے کہ آپ کسی کا نشان نہیں بنا تو آپ اسے کہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی یا آپ کی نماز میں معاملہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، خود بخود نشان بن گیا اچھی بات، اور آدمی اپنی نیت درست رکھے، اور اگر نشان نہیں بنا کوئی مذاکرے والی بات نہیں، اور قصداً نشان رگڑ کر یا کوئی چیز رگڑ کر نشان بناتا ہے تو بہرحال یہ ریاکاری والا عمل ہے اور شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ میرا نام ارشاد خان ہے اور میرا تعلق خیبر پختونخوا آپر سے ہے۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ زیادہ تر لوگ بچوں کی منصوبہ بندی کے لیے انجیکشن لگاتے یا دوسری دوائیاں استعمال کرتے ہیں تاکہ بچے پیدا ہونے میں وقفہ ہو یا سرے سے پیدا ہی نہ ہو جائے۔ اگر اس مسئلے میں تھوڑی روشنی ڈالی جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم کر دینا، یعنی ایسا آپریشن کرا دینا کہ جس سے مستقل طور پر آئندہ بچے ہوں ہی نہ، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ مسئلہ ہے، اور یہ شریعت کے اور قرآن اور حدیث کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر اولاد نہ ہو، تو
وہ ایسا ذریعہ ہو کہ جس کے اپنانے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہ ہو، یعنی جیسے عورت کو عورت کے سامنے بھی ستر وغیرہ نہ کھولنا پڑے، کیونکہ یہ وہ ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت کے سامنے ستر کھولے۔ تو اگر ایسا جو ہے وہ ٹیکہ یا کوئی بھی ایسا عارضی ذریعہ کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر بچوں کی پیدائش نہ ہو، وہ عمل کرنا تو جائز ہے جب کہ اس میں کوئی دوسری ناجائز بات شامل نہ ہو، لیکن مستقل طور پر بچوں کی پیدائش کی صلاحیت ختم کروا دینا یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی مین مدنی مقصد ہے، دینی مقصد ہے، مدنی چینل کا یہی پیغام ہے، دین کے احکامات، شریعت کے احکامات کسی نہ کسی طرح سوال جواب کی صورت میں اور اس طرح کے خوبصورت سیشن کے ذریعے آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور جو کچھ علم دین کی باتیں ہم نے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔